الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم. دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، کیونکہ نماز کے بعد نکاح ہونا ہے، اس کے خطبے میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. ان میں سے ایک آیت وہ ہے جس میں میں نے تلاوت کیا ہے، اسی مناسبت سے میں نے تلاوت کیا ہے. خدا کرے اس کی صحیح تشریح اور توجیہ اور تفسیر کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے بار بار تقوی کا امر فرمایا ہے. جو لوگ تلاوت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ برابر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تقوی کا امر فرمایا ہے. ظاہر کہ اس کے بڑی مصلحت، بڑی حکمت ہے، بہت نقطے ہیں. اس کا تو موقع تفصیل میں ہے کہ اس وقت میرے دوستوں تقوی اللہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایمان لانے کے بعد بھی غفلت آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار متنبہ فرمایا کہ پھر ایمان لانے پر اکتفا نہ کرو، ایمان کو بڑھانے اور اس کے معنی مطلب سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرو. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، جبکہ ان کو کسی صحبت کی حضور کے بعد ضرورت نہیں تھی، کوئی ضرورت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اللہ کے چنے ہوئے تھے. وہ اللہ کے رسول کے لیے، صحابی کے لیے منتخب کیے گئے تھے. آتا ہے کہ سب سے بڑی روح عمدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو ان کو سید الانبیاء بنا دیا ہے. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے نگاہ کیا ہے تو وہ روح ہیں جو بہت زیادہ متبرک مقدس معلوم ہوئی، ان کو حضور کے صحابیت کے لیے رکھا. اذا سخر اللہ لصعید وکلہم شہداء، جب کسی سعید کے لیے کچھ لوگوں کو مسخر کرتا ہے تو سب کے سب سعیدی ہوتے ہیں. اس بنا پر صحابہ سب کے سب سعید تھے. اس بنا پر ان کے متعلق کوئی لعن طعن کا کلمہ نہیں کہنا چاہیے. انتہائی یہ غفلت کی بات بلکہ بددینی کی بات ہے. ایک صحابی کے متعلق کسی نے کہا کہ یہ آٹا کے چوکا جو ہوتا ہے بھوسی، وہ یہ ہے، حدیث کتابوں میں ہے، وہ بگڑ گئے. کہا ہم میں سے کوئی بھوسی یا چوکا نہیں ہے، سب کے سب خالص میدہ ہے. اصحاب کو نجوم، ہمارے اصحاب سب نجوم ہیں، ستارے ہیں، جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت یاب ہو جاؤ گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. تو ایمان کی تجدید کی ضرورت صحابہ کرام کو بھی ہوئی. یہ نہیں کہ اب صحابی ہو گئے اب ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں، اس کو باقی رکھنے کے لیے بھی ضرورت ہے. ذرا سا غفلت ہوئی، صحابہ کے اندر ذرا وسعت ہوئی، جب فتوحات ہوئی تو تھوڑی سی وسعت ہوئی، فوراً آیت نازل ہوئی. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. الم یعن للذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ان کے قلوب اب بھی نہیں ڈریں گے اللہ تعالیٰ سے؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سامنے نہیں جھکیں گے. معلوم ہے کہ ایمان کے بعد جھکنا بھی ہے. ایمان کے بعد آپ کو اکتفا نہیں کرنا ہے، قناعت نہیں کرنا ہے. ایمان کے بعد بھی آپ کو ترقی کرنا ہے. اللہ کے حق کے درجات ختم ہونے والے نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی منتہا نہیں ہے. جتنی تم کوشش کرو اعلیٰ سے اعلیٰ درجات ملیں گے، سوائے نبوت کے کم ملیں گے. اس بنا پر پہلے زمانے میں جو مجاہدات جنہوں نے کیا، معالی عالیہ تک پہنچے، بڑے درجات تک پہنچے.
آج بھی اگر کوئی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور درجات سے نوازیں گے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی جو کچھ ہونا تھا نبوت کے بارے میں دیکھیں کچھ کہہ سکتا ہے. دیکھو ولایت کا درجہ ہر قسم کا کھلا ہوا اس کے لیے دروازہ ہے. اس بنا پر صحابہ کرام موجود ہے کہ صحابیت کے شرف سے مشرف تھے کہ امت میں ان سے بڑھ کے کوئی نہیں. لیکن اس کے باوجود کیا فرماتے تھے آپس میں؟ اجلس بنا نؤمن ساتھ، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان تازہ کریں. ان کو کیا ضرورت ہے ایمان تازہ کی؟ وہ تھے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ رجال ہیں جن کو تجارت اور بیع غافل نہیں کرتی. لیکن اس کے باوجود دوست و بزرگ اپنے ایمان کی تصدیق کیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے کلمے سے اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. اسی بنا پر ہمارے حضرت ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ مرشد حضرت مجدد صاحب نے جو کلمہ طیبہ کے بارے میں لکھا ہے بہت ہی بڑے ہو، بہت ہی مؤثر، اس کو برابر سناتے تھے. اور مجدد صاحب کے پورے ملفوظات کو درج بھی کیا ہے جگہ جگہ. معلوم ہوا کہ اس کلمے کے کہنے کے باوجود مقرر کہنے کی بھی ضرورت ہے. اس کی کیفیت توحیدی لانے کی ضرورت ہے. توحید وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات. وحد اللہ کو واحد ماننا معمولی ہے، واحد ماننا بہت مشکل ہے. وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات. اللہ کو ایک مانو، اسی کو کارساز مانو، اسی کو اپنا وکیل بناؤ، اسی کو اپنے اوپر قادر سمجھو. وہی جو چاہے گا وہی ہوگا. اس بنا پر ہما شما کو جو جس سے مل گیا اس پہ اکتفا نہ کرو. جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ. یہ تصدیق کرو کلمات کی. چنانچہ صحابہ کرام لکھا ہے خلوات میں اذکار کا ورد رکھتے تھے. شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے خلوات صحابہ کرام یہ نہیں کہ ذکر سے وہ خالی ہو گئے، خلوات اپنے خلوتوں میں اذکار کا ورد رکھتے تھے. یہ نہیں کہ ابھی ہم لوگ اذکار کی تلقین کرتے ہیں اور سب لوگ کر رہے ہیں اور وہ غافل ہیں. نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو دین ملا تھا ان کو مجبور کرتا تھا جو کلام پاک کی تلاوت بھی کریں، کلمہ طیبہ کا ذکر بھی کریں، آپس میں ایک دوسرے سے ملے جلے اپنے ایمان کو ترقی دیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ خانقاہوں میں اس لیے جمع ہوا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے نور سے ہر ایک کے نور میں ترقی ہو. اسے بلب ہے ہر کوئی ملنے سے ترقی ہے. خانقاہوں کا وجود اسی لیے ہے کہ وہاں ذکر اللہ ہوگا، قلب کی صفائی، قلب میں نورانیت ہوگی. ایک کے آیا ہزاروں اگر ہیں ہزاروں کے دلوں میں اس نور کا اثر پیدا ہوگا. خلوات میں ترقی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ العظمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غافل نہیں ہوئے. تھوڑی سی کمی ہوئی فوراً آیت نازل ہوئی الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوب لذکر اللہ. اللہ کا ذکر موجود ہے، تمہارے قلوب خاشع نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے. اب ہم غافل ہیں دوستو. کوئی کسی کے صحبت میں رہ گیا غافل. اب ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ضرورت ہے؟ صحابہ کو جب ضرورت ہے تم کو کیوں نہیں ضرورت ہے؟ یہ سب غلط فہمیاں ہیں. اس بات کے لوگوں نے غلط بدعات نکالی ہے کہ ایک شے کے بعد دوسرے شے سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے. کافی ہے ان کی تعلیمات دوستو. نہیں، بہت تعلیمات کی ضرورت ہے. مجدد صاحب میرے دوستو خواجہ محمد معصوم کتنے بڑے آدمی تھے، لیکن وہ بھی میرے دوست اپنے اصلاح کی فکر رکھتے تھے. کلمہ طیبہ کا بھی مجدد صاحب لکھتے ہیں، جیل سے لکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ سے اپنے دل کو پرنور رکھو، طویل نمازیں پڑھو. اپنی ماں کو بھی یہی کہہ دو اگر زندگی رہی ملاقات ہوگی، میں نے دارالسلام میں ملاقات ہوگی. دوست لا الہ الا اللہ کا بھی مجدد صاحب اجین کے جیل میں تھے. لکھا خواجہ محمد معصوم خواجہ محمد سعید نے کہ ابا آپ کی جدائی سے ہم لوگ بہت غمگین ہیں. فرمایا مجدد صاحب نے کہ بیٹے یہ مسلم مسئلہ ہے کہ باپ کو زیادہ جدائی کا غم ہوتا ہے بیٹے سے بنسبت بیٹے کے. تو تم کو اگر غم ہے تو سمجھ لو کہ مجھ کو بھی تم سے زیادہ غم ہے. مگر
سنو لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، اس کا ورد کرو. اس میں اس وقت یہ سب سوچنے کی بات نہیں، بات جیل میں ہے، یہ اس وظیفے کو ترک نہ کرو. لا معبود ہے، کوئی معبود نہیں مڑا. اور فرمایا کہ اپنی ماں کو بھی کہا، سمجھا کہ جب لڑکے اتنے پریشان ہیں جیل میں جانے سے، تو میری بیوی یعنی ان کی ماں کتنا پریشان ہوگی. فرمایا جیل سے، فرمایا کہ اپنی ماں کو بھی یہی کہہ دو لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں سوا اللہ کے. اس وجہ سے باپ کی جدائی کو اور شوہر کی جدائی سے پر صبر کرو اور سمجھو کہ یہی ہم میں ہے، اسی سے ہم کو ترقی ہوگی. دوستو اللہ، یہ طریق جس کو ہماری یہ مکتوب کو بہت سناتے تھے. یہ مکتوب انتہائی عالمانہ، مصلحانہ، مومنانہ ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس مکتوب کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہے، اور اس کا حاصل یہی ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد رکھا جائے. اور فرمایا مجدد صاحب نے کہ اپنے ماں کو بھی اسی کی تعلیم دے دو، ماں کو بھی. اور یہ جملہ بہت ہی مؤثر ہے کہ اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، ورنہ دارالسلام میں ملاقات ہوگی. یہ مجدد صاحب 1 سال اللہ کے مجدد وہ یہ فرما رہے ہیں. میرے دوستو، وہ طریق ختم نہیں ہوا، وہی طریق ہے جس کو ہم پہنچ کر کے خدا تک پہنچ سکتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جن چیزوں سے ہم کو راستہ پہلوں کی نصیحت سے، ان کے ارشادات سے ملا، وہی اخیر تک رہے گا، اس کو بدل نہیں سکتا. اس بنا پر لا الہ الا اللہ کا ورد میرے دوستو بہت زیادہ ضروری ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے قل لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ، اس کا ورد ہونا چاہیے. کم سے کم 100 مرتبہ تو پڑھ ہی لینا چاہیے. قل لا الہ الا اللہ. میرے دوستو بزرگ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. مہاراج میں کہہ رہا تھا کہ تجدید کی ضرورت ہے. چنانچہ صحابہ کرام کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعۃ، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان تازی کریں. صحبت کی ضرورت سمجھ آئی. اجلس بنا، آؤ آپس میں کہتے ہیں آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان تازی کریں. دو چیزیں اس سے ثابت ہوئی، ایک تو ایمان تازی کے لیے مجمع، اور دوسری ایمان کا تازہ کرنا. صحابہ مطمئن نہیں تھے اپنے ایمان سے، ایمان کے تازی کو بڑھانے کی کوشش کیا کرتے ہیں. اجلس بنا نؤمن ساعۃ. کل میں نے ابھی بخاری شاید دیکھا، اس کا یہ پرسوں دیا میں نے، بہت کچھ لکھا اس پر مولانا، بہت زبردست 2 صفحے میرا خیال لکھا ہے. مجھے تعجب ہو گیا کہ میں بیان تو کرتا تھا لیکن اتنا نہیں سمجھتا تھا. اجلس بنا، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان تازی کریں. ایمان کے تازی یہ کہ ایمان کو بڑھائیں اپنے، ہاں ایمان کے جو صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کریں، ایمان کی خصوصیات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کریں. ایمان کی کیا خصوصیات ہیں؟ ایمان کی خصوصیات ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سے صحیح تعلق پیدا کیا جائے. اللہ ہے، آخرت ہے، اس کا تکرار بھی ہونا چاہیے، اس کا استحضار بھی ہونا چاہیے. یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے. کتنے ہمارے ساتھی چلے گئے، کم لوگ ہیں موجود ہیں. اس بنا پر اپنے متعلق ہم سمجھیں کہ ہم رہ جائیں گے، نہیں، ہمارا بھی ایک دن بولتا ہے. اس بنا پر دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت روایتیں ہیں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو؟ بتلایا صحابہ نے. فرمایا نہیں، موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے. چنانچہ آتا ہے روایت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلے، فوراً آپ نے تیمم فرما لیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، پانی تو موجود تھا، آپ نے تیمم پہ فرمایا. کہا مجھے امید نہیں کہ میں وہاں تک پہنچوں گا. یہ ایمانیات، نبی کا ایمان یہ ہے. موت کے متعلق ایمان ہمارا بھی یہ ہونا چاہیے. یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ رہیں گے. جو کرنا ہو سمجھ کے کرو، جو کوئی کہنا ہو سمجھ کے کہو. کوئی کلام ایسا نہیں جس کا سوال نہ کیا جائے. لا یعنی من حسن اسلام المرء ترک ہمارا، یعنی لا یعنی باتوں کو ترک کرو. یہ حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں فرمائی ہیں، صحابہ نے ان پر عمل کیا ہے. ایک ایک چیز کو انہوں نے پکڑا. اس دن ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے، صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت
خوب پکڑا اور پہنچایا اور اب تک وہ چیز چلی آ رہی ہے. بلکہ حضرت کا کہ وفات بھی اسی مضمون پر ہوئی. بیٹھے اور کہا کہ صوفیہ نے بہت کام کیا ہے مگر علماء نے بھی کام کیا ہے کہ حضور کے ہر نقل و حرکت کی حفاظت کیا انہوں نے اور لوگوں تک پہنچایا، یہ بھی ایک کام ہے. تو علماء کرام کی تعریف کرتے کرتے دیوبند کا واقعہ تھا مسئلہ یہ فرمایا. بہرحال میں دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک دین دیا ہے، مکمل دین دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ہے. رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ پڑھا کرو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے دین کی قدر ہونی چاہیے. ہم ہی اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں. اپنے مال کی حفاظت اپنی ہی آنکھ کر سکتی ہے، عربی کا مقولہ ہے. اسی طرح دین کی حفاظت کے لیے ہے کہ پورے طریقے سے ہم دین کے ہر جزیے پر عمل کرنے کے تیار ہوں. انشاءاللہ دن باقی ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ہر آدمی یہ سوال لے. فرماتے تھے بہت کہ انہوں نے اصلاح کر لیا، انہوں نے اصلاح کیا، سب نے اصلاح کیا، ایک جماعت ہو گئی. جماعت بنانے کے لیے بھی انفرادی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے کہ قرآن پاک آیا ہے، ہمارے اندر موجود ہے، دستور حیات ہے، اس کو ہم دیکھیں، اس کو سمجھیں، کوشش کریں، دعا کریں اے اللہ ہم کو اس دین کامل پر عمل کرنے کی توفیق دیجیے. جتنا دین کامل وہی اللہ کا قرب کامل. دین کے اعتبار سے قرب ہوگا اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں قرب جو ہے دین کے اعتبار سے ہوگا. اس دین کی قربت میں ہماری فلاح ہے، ہماری عافیت ہے. جتنا ہم دین کو پکڑیں گے اتنا ہی سکون ہوگا، ہم کو عافیت ملے گی. اس بنا پر دین کی عظمت پر، اس کی بڑائی پر میں نے بیان کیا کہ ہر چیز کی تعلیم دین میں موجود ہے. دین ہمارا کامل ہے. تجارت کے متعلق کامل تدبیر موجود ہے، کامل. نماز کے متعلق جیسے احکام ہیں، تجارت کے متعلق احکام ہے کہ نہیں؟ زراعت کے متعلق ہے، سیاست کے متعلق بھی احکام ہے. اسی طرح کے نکاح، بیاہ، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بظاہر عرفی چیزیں ہیں. ہر جگہ، ہر برادری میں، ہر قوم میں شادی بیاہ ہو رہی ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں نکاح کا بھی بیان کیا ہے اور جو احکام تجارت کے وہ سب بیان کیا ہے. یہ ہمارا دین چونکہ کامل ہے، اس میں جزئی چیزوں کا بھی حکم موجود ہے. چنانچہ عرب کے بڑے لوگوں نے چھوٹے لوگوں سے کہا، مسلمانوں کے، کہ تمہارا نبی تو وہ ہے جو استنجے کا بھی ڈھنگ سکھاتا ہے. یہ بھی کوئی لکھتے ہیں کہ صحابی نے کہا، کیونکہ دین کو سمجھے ہوئے تھے. اس بنا پر صحابی نے یہ کہا کہ بے شک وہ سمجھاتے ہیں کہ ہڈی سے استنجا نہ کرو، پتھر سے استنجا نہ کرو، گندی چیز سے استنجا نہ کرو. یہ نبی سکھا سکتا ہے. یہ تو دین کے کمال اور جمال کی بات. شاہ انور صاحب لکھتے ہیں یہ دین کے کمال اور صحابی ان کی تشریح شاہ انور صاحب کر رہے ہیں. یہ دین کے کمال اور دین کی جمال کی بات ہے، اس میں ہر قسم کی ہدایت موجود ہو. یہ نبی ایسا ہے، صرف یہ نہیں کہ نماز روزے کی تعلیم کیا، بلکہ استنجا کرنے کا بھی ڈھنگ سکھایا اس نے، کھانے کا ڈھنگ سکھایا ہے. کچھ بے امی نے کہا، ایک بچے کو کہا کھاؤ اپنے داہنے ہاتھ سے، سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ کر کے کھاؤ، ہے کہ نہیں سوال؟ تو نبی کی شان یہ ہے کہ جزیات بھی اس کے شریعت میں پورے طریقے سے موجود ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مضبوط. قرآن خود تمام چیزوں کا بیان کرنے والا ہے. چنانچہ یہ تلاوت جو میں نے کیا ہے اس میں بھی بہت ہی جامع مضمون ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا الذین آمنوا، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا پاس و لحاظ کرو. ہر جگہ اللہ ہے. میں بول رہا ہوں، میری بولی کی ہی کو نہیں، میری نیت کو بھی اللہ سمجھتا ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ تو صرف آواز کو سن رہے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بہت سے ہیں. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہماری جو نیت ہے اس سے بھی اللہ واقف ہے اور نیت ہی پہ ثواب دے گا.
جو اس کلام میں نیت ہے اسی اعتبار سے ثواب ملے گا، ورنہ تو ہو سکتا ہے کہ بہترین سے بہترین تقریر ہو، بیان ہو، نیت صحیح نہیں، کچھ اس کا درجہ نہیں۔ حدیث میں موجود ہے، ایک عالم لکھا انہوں نے کہ بعض حدیثیں ایسی ہیں تو لکھ کرنا چاہیے کہ نیت کا وہ درجہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے احکام طلاق یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کتنی عمدہ ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا انتخاب فرمایا، نکاح کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ ہر جگہ میں، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ اتق اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تقوی کا امر قرآن میں شاید 10 گنا ہوگا حدیثوں میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو حضور نے کہا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، اگر اس کے باوجود کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو نیکی کر لو، مٹا دے۔ اور دوسری بات خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ۔ اس چھوٹی سی حدیث میں سب کچھ بیان فرما دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ بھی وحی ہے، وہ وحی مطلوع ہے، یہ وحی غیر مطلوع ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ کتنی چھوٹی حدیث، سب کچھ بیان فرما دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوامع الکلم دیے گئے تھے، اس بار پر چھوٹی چھوٹی حدیثیں پورے دین کو بنا دیا۔ اتق اللہ، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ واتبع السیئۃ، بنا بشریت، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد توبہ کر لیا۔ واتبع السیئۃ، کوئی نیکی کر لو، 2-4 پیسہ صدقہ دے دو، 2 رکعت نماز پڑھ، کن کو استغفر اللہ کر دو اور فوراً کرو۔ ہمارے حضرت تھائی رحمۃ اللہ فرما دیتے تھے کہ اگر عشاء بعد کوئی گناہ صغیرہ بھی ہو جائے تو اس کو تہجد کے وقت کے لیے نہ رکھو، اسی وقت استغفار کر دو، استغفر اللہ کرو، ختم ہو جائے۔ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق، لوگوں سے اچھا معاملہ کرو، کیونکہ اگر یہ حضور نے بیان فرماتے تو آپ کی تعلیم ناقص ہوتی۔ اس بات سے حقوق اللہ کو بیان کیا، انہیں حقوق العباد کو بیان کیا کہ کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ بھی شریعت کے اندر داخل ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، پورا دین اس کے اندر آ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی پوری تشریح فرمائی ہے کہ 10-20 آدمی مل کے بھی وہ تشریح نہیں کر سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی نے ہدایت فرمائی، القا فرمایا کہ یہ تمام جو تعلیمات ہیں، جو ارشادات ہیں، فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا۔ اس آیت میں سب کچھ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ یا تقویٰ کے معنی بیان ہوتا ہی ہے، کرتے ہی ہیں۔ قولوا قولا سدیدا، سچی بات کہو، درست بات کہو۔ تقویٰ سے قلب کی درستی ہوگی اور قول صحیح سے زبان کی درستی ہوگی۔ اگر دل کو درست کیا اور پھر ساتھ ساتھ قلب کو درست، دل کو، زبان کو درست کر لیا تو کمال ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح، یہ کر لو گے، دل کو بھی ٹھیک کر لیا، مساوس اور خطرات سے اس کو محفوظ رکھ لیا، کفریات سے، منافقات کی چیزوں میں قلب سالم ہے، یہ قلب سلیم ہو گیا۔ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قلب سلیم وہی ہے جس کے اندر قدرات نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کبر نہ ہو، یہ ہے۔ تو قولوا قولا سدیدا، صحیح بات کہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ اگر تم ان دونوں کو درست کرو گے تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے تمام چیزوں کو درست کر دیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ بہرحال میں دوستو، یہ آیت نہایت محترم بشان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیتوں کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت پڑے، ضروری ہے اس کو کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ آیات ہیں، یہ حدیثیں ہیں، اتنی حدیثیں ہیں مولانا
ہے کہ اس کا استحضار مشکل ہے کہ اخلاقیات پر کتنی حدیثیں ہیں کوئی تصور نہیں کر سکتا. ابھی میں نے دیکھا ایک حدیث فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مال سے تم سب پر وسیع نہیں ہو سکتے لیکن اپنی بات سے وسیع ہو سکتے ہو. بہت ہی حدیث سناتے تھے ماشاء اللہ, وہیں پتہ پڑ مال سے تم وسیع نہیں ہو سکتے. کتنا مال لوگے, سب کو مال تم پہنچا نہیں سکتے, لیکن اگر بات اچھی کرتے ہو تو بات اب تو اور زیادہ ہے, ایسی چیزیں ہیں ہر جگہ پہنچ سکتی ہیں. جہاں سے بہت سے لوگ آتے ہیں ابھی آج کہ تم جو بیان کرتے ہیں اسے بہت فائدہ کہا, دوسرے ملکوں سے کہتے ہیں, دوسرے ملکوں میں سنا جا رہا ہے الحمدللہ, لیکن ہم مال تو نہیں پہنچائے. دوستوں بزرگوں, اپنی باتوں کو صحیح کرنا, سنت کے مطابق کرنا, شریعت کے مطابق کرنا, یہی دین ہے اور یہ سلوک ہے. اور اپنے قلب کی اصلاح کی فکر رکھنا. اللہ تعالیٰ نے یہ قلب دیا ہے, یہ تجلی گاہ باری تعالیٰ ہے, اس میں غیر اللہ کو گھس آ سکے. حضرت حائی صاحب فرماتے ہیں آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے, آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے, کہ خیال رخ دلدار ہے درباں بنا, وسعت دل کی کیا کرتے ہیں سیر امداد, کہ یہی باغ ہے اپنا یہی میدان اپنا. حضرت جب آئے, یہاں پہلے آ چکے تھے ہم لوگ, آئے کہا اجی یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ چلو, چوپالی چلو, یہاں چلو. میں کیا جاؤں, مجھے نہیں جانے کی چاہتا ان جگہوں پر, کیونکہ حال ان کا یہ تھا پڑا آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے, کہ خیال رخ دلدار ہے دربیوں. اور تیسرا سے بس وہی پڑھتے تھے وسعت دل کی کیا کرتے ہیں سیر امداد, وسعت دل کی کیا کرتے ہیں سیر امداد, یہی باغ ہے اپنا یہی میدان اپنا. جس کو یہ باغ مل گیا, دیا پیام کچھ کیسا سکوت صحرا نے, حضرت محمد احمد ہمارے دوسرے شیخ نے دیا سکوت کچھ ایسا سکوت صحرا نے, گیا میں بھول گزشتہ کے سارے ہم سارے. یہ ہمارے بزرگوں کو بھی جو دولت ملتی ہے اسی میں وہ مست رہتے ہیں, اور وہی چاہتے ہیں کہ اس میں بھی لوگ اس میں آئیں اور ان چیزوں کو سیکھیں تاکہ دل بدلے. دل بدلے گا, سکون آئے گا, اطمینان آئے گا, اللہ کا مکرم ہو جائے گا. دوستوں بزرگوں, وقت بھی شاید ہو گیا, ایسی بات کہانی تھی. یہ تو بہت وسیع بات ہے. اللہ مجھے بھی اپنے دل کی اصلاح, اپنے زبان کی اصلاح کی توفیق مرحمت فرمائے. اور ہمارے اعزاء احباب سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کا احتیاط کریں, خاص طور سے جو لوگ بھی منسوب ہیں مصلحین اور خاص طور سے مسلم موت کی طرف, ان کو تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اب اس کے بعد نکاح ہے, انشاءاللہ اس کے بعد نکاح ہوگا. یہ نکاح مبارک کے لیے گویا کہ میں آیا ہوں, اس میں شرکت کے لیے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ اس شرکت سے بھی مزید ہم لوگوں کو منافع دنیاوی اور اخروی عطا فرمائے. اور یہ نکاح مبارک نکاح ہو, شہزادے کا نام کا رشتہ ایک صاحبزادی سے ہو رہا ہے, یہ بہت ہی خوب ہے, بہت ہی پسند رشتہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس رشتے کو مبارک کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ نے بات اللہم آت اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمتا انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے, ہمارے دل کو درست فرما دے, اور تمام امراض قلبیہ سے ہم کو شفاء کامل عطا فرمائے. ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا دے جو اللہ کے مرضی کے مطابق ہو اور اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہو سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.